السلام علیکم جی، یہ اجمل جامی آفیشیل ہے۔ آج منگل ہے 11 نومبر 2025 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ ہم حالت جنگ میں جا نہیں رہے بلکہ شاید جا چکے ہیں۔ پچھلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بڑی افسوسناک اور تشویشناک خبریں آپ نے دیکھی، سنی اور ان کو محسوس کیا۔ چاہے وہ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، وہاں ضلع کچہری میں جو کچھ آج ہوا دوپہر کے وقت، یا پھر کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال ہو جو ابھی تک آپریشن وہاں مکمل نہیں ہوا، یا افغان طالبان اور وہاں سے آنے والی سٹیٹمنٹس ہوں، یا پھر دہلی کا نیا منصوبہ ہو۔ کل جو کچھ دہلی میں ہوا شام کو، جس کو پہلے CNG دھماکہ کہا گیا اور بعد میں اسے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا، اور بھارتی اکاؤنٹس جس طرح سے اس معاملے کو لے کر کے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ بھارت اور انڈیا ایک دفعہ پھر، مودی سرکار، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، یہ سب ایک بار پھر اینٹی پاکستان ایک نیریٹو بنا کے کسی حملے یا کسی منصوبے کی آڑ میں ہے۔ اور یہاں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات، مذاکرات ناکام ہوئے، حالانکہ ہماری سرکار، ہماری حکومتیں یہ 27ویں آئینی ترمیم میں مصروف ہیں۔ یہ پہلے سینٹ میں منظور کروا رہی تھیں، اب قومی اسمبلی میں منظور کروا رہی ہیں، لیکن اس بیچ میں جو 24 گھنٹے میں ہو چکا اور جو ہو رہا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے، بہت الارمنگ ہے۔ تو یہ سب کہاں ختم ہوگا؟ کیا ہم فل سکیل ایک وار میں جا رہے ہیں اگینسٹ افغانستان؟ کیا ہم ایک دفعہ پھر بھارت کے حملے کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے؟ کیا ہم 2 فرنٹس پر مسلسل جنگ میں رہ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ سلیپر سیل ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں؟ افغان اکاؤنٹس، انڈین اکاؤنٹس کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ یہ بڑی خوفناک کہانی ہے۔ تو پہلا واقعہ پیش آتا ہے، کل دہلی والا تو میں بیان کر چکا ہوں صبح کے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے اوپر میں بعد میں روشنی ڈالتا ہوں، کیونکہ انڈیا میں انہوں نے جموں اینڈ کشمیر، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں اور پھر فرید کوٹ ہریانہ میں کچھ مبینہ دہشت گرد پکڑے ہیں۔ ہریانہ پولیس کہتی ہے ان سے 350 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی پولیس کہتی ہے کہ نہیں، 2900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ اور کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ امام مسجد ہیں جن کو گرفتاری ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ اور جو دھماکہ کل انڈیا میں ہوا میٹرو ٹرین کے سامنے، میٹرو اسٹیشن کے سامنے، لال قلعے کے سامنے، سگنل پہ آگے گاڑی رکتی ہے اور بعد میں دھماکہ ہوتا ہے، اس کو پہلے انہوں نے CNG کہا، بعد میں اوپن اینڈڈ چھوڑ کے اس کے اوپر سیکیورٹی میٹنگز ہو رہی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ مودی بھوٹان گیا اور بھوٹان جب تقریر کر رہا ہے وہاں پہ مخاطب ہو کے، وہاں پہ ایک اسٹریٹجک قسم کی وہ دورے پر وہاں گیا ہوا ہے، وہ میں کسی اور روز آپ کو روشنی ڈالوں گا اس کے اوپر، تو وہاں بھی وہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جو اس دہشت گردی کے پیچھے ہیں، جو اس دھماکے کے پیچھے ہیں۔ یعنی ابھی تک انڈین سرکار یہ طے کرنے پہ بضد ہے کہ یہ دہشت گردی اور پاکستان کے تانے بانے ہیں، ان کا میڈیا بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ لیکن اس واقعے کے ٹھیک 18-19 گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے؟ 18-19 گھنٹے بعد 12:39 بجتے ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور کب بجتے ہیں جبکہ پنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم پہلا ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اتری ہوتی ہیں۔ تو 12:39 سے 12:45 کے بیچ، اب ایگزیکٹلی تو ٹائم کسی نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، ایک دہشت گرد آتا ہے جس کے بارے میں انیشلی کہا جا رہا ہے کہ یہ باجوڑ میں تھا، پہلے کسی اور جگہ سے آیا، شاید افغانستان سے، پھر یہ جمعے کو اسلام آباد پہنچا، پھر پیر ودائی سے موٹر سائیکل پر یہ G11 پہنچا جہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس ہیں جو اسلام آباد کچہری کے نام سے مشہور ہیں، اور پھر وہاں پہ اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی، اس میں ناکامی ہوئی۔ تو فوٹیجز آپ دیکھیں، ہم باوجود وہ نشر نہیں کر سکتے، میں نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہیں، اس بدبخت کا سر بھی دیکھا ہے میں نے، اور وہاں اس نے پولیس وین کھڑی ہے نیلے رنگ کی، اسلام آباد پولیس کی، وہاں اس نے خود کو کر دیا، اور اس کے بعد اس میں اب تک 12 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے اور کوئی 30 افراد ہیں جو زخمی ہوئے۔ لسٹ میں میرے پاس موجود ہے افتخار علی، سجاد شاہ، طارق خان، افتخار خان، سبحان الدین، ثقلین، صفدر علی، شاہ محمد اور زبیر گھمن، محمد عبداللہ۔ اب زبیر گھمن کون ہے؟ یہ ایک نوجوان وکیل ہیں، ان کے باپ اسلم گھمن وہ بھی ایک بڑے مشہور وکیل ہیں، ان کا یہ بیٹا تھا، اور اس نے بہت ہی کم عرصہ ہوا تھا کہ اس نے وکالت شروع کی تھی، نوجوان وکیل بیچارہ، اس کی بھیڑ چڑھ گیا۔ ایک برسٹر طلحہ ہے، وہ بھی زخمی ہوئے پڑے۔ تو یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اب میں محسن نقوی کو بھی دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور خواجہ آصف کو بھی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور میں یہ بھی ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتاؤں جو ہمیں دیکھتے ہیں، کہ میں اس ساری صورتحال کے اوپر فالو اپ میں بھی کچھ مزید ویڈیوز کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، تاکہ دیکھنے والوں کو بھرپور اپڈیٹس ہم دے سکیں اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ کو ہو سکے کہ دس از ناٹ نارمل۔ ہٹنگ ان اسلام آباد، ٹارگیٹنگ ان اسلام آباد، اور یہ تب جب کہ دوحہ استنبول مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، یہ تب جب دلی آپ کے خلاف ایک انوائرمنٹ بنا رہا ہے، یہ تب جب دلی کابل کی لائنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور یہ تب ہو رہا ہے جب کہ افغان میڈیا ہو، افغان صحافی ہوں یا افغان سابق سفیر ہوں، وہ اسلام آباد میں ٹارگیٹ کرنے کی وارننگ دے رہے ہیں، بالکل ویسے جیسے کچھ انڈین اکاؤنٹس ہیں، جیسے ارناب گوسوامی ہو جائے، اور میجر گورب ہو جائے، آدتیہ راج کول ہو جائے،
یا دیگر لوگ ہو جائیں، بابا کوڈا ان کا ایک بڑا مشہور ہینڈل ہے، یہ پہلے سے انٹیمیٹ کرتے ہیں. ویسے ہی افغانستان کی جانب سے اس بار یہ کامنلٹی یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کو ہٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور اب لاہور، اسلام آباد، کراچی کے نام بھی وہ لینا شروع ہو گئے ہیں. وہ بعد میں ثبوت دیتا ہوں. لیکن یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر جب واقعہ پیش آیا 12:39 پہ، تو جو پمس کے ڈاکٹر انہوں نے بتایا کہ 12 افراد شہید ہیں، وکلا بھی اس میں شامل ہیں. یہ محسن نقوی نے کہا ویک اپ کال ہے. میرے لیے یہ اس لیے تشویش بہت زیادہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کیپٹل میں، اور اس وقت جب پنڈی میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اور کرکٹ میچ بھی سری لنکا کے ساتھ. یاد ہے جب لاہور میں سری لنکا کے ساتھ ٹیم آئی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا. اب اس میں جو دیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کی ذمہ داری کون قبول کرے. یہ جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں انہوں نے تو فوراً خاموشی اختیار کی نا، لیکن جماعت الاحرار نامی ایک تنظیم، یہ جو عمر خالد خراسانی جو کبھی ٹی ٹی پی کا حصہ تھا، بعد میں الگ ہوا، اے پی ایس میں بھی اس کا کردار تھا، ان کی جماعت کی طرف سے ذمہ داری قبول کیے جانے کی اطلاع ہے میرے پاس. اور یہ ٹی ٹی پی کا بھی دھڑا کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اتحاد مجاہدین پاکستان نامی بھی ایک الائنس بنا ہوا، اس کا بھی حصہ ہیں. انہوں نے 2024 میں جب جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہوا تھا اسلام آباد میں، تب بھی ذمہ داری قبول کی تھی. تو دے آر ڈوئنگ اٹ یٹ اگین. اور اس دفعہ وانا ہو یا اسلام آباد ہو، اس میں ان کے ہاتھ ہیں. گو کہ فوری طور پر افغان طالبان نے ٹی ٹی اے جو قابل کی ہے وہ مذمت بھی کر دی اور کہا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اور ٹی ٹی پی نے بھی خاموشی اختیار کی اور کہا کہ ہمارا کردار نہیں. لیکن یہ لوگ جو وہاں پہنچے، جو وانا میں 2 بندے مارے گئے، وہ افغانی ہیں. ان کی کمیونیکیشن ٹریس ہوئی ہے. میں نے ویڈیوز دیکھیں کیسے کیڈٹس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. وانا پہ اور دلی پہ آنے سے پہلے اسلام آباد کو ہٹ کرنا ایک بڑا معنی خیز پیغام ہے. اور جو محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں کہ ویک اپ کال ہے، 2 ہفتے بعد کوئی گاڑی ایسی نہیں ہوگی جو ای ٹیگ کے بغیر آ سکے. سیکیورٹی اور الرٹ ہونی چاہیے. ان کی کارکردگی قانون سازی میں تو ہے، 27ویں ترمیم اپنے لیے کروا رہے ہیں، لیکن یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. صرف خواجہ آصف کی جو دھمکیاں وہ کافی نہیں ہیں. اٹس ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ. اس میں فل اسکیل جنگ کوئی حل ہے، اس سے تو حل نہیں نکلتے ہوتے. انٹیلیجنس بیس آپریشن، عوام جو اس خطے کے ہیں ان کو آن بورڈ کر کے اعتماد میں لینا وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ جو فتنہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو چیلنجز آر دیئر. خطرناک یہ آج وارننگ ہے، بہت خطرناک وارننگ ہے. میرے پاس اطلاع تو نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد، بالخصوص اسلام آباد کے واقعے کے بعد، آل آؤٹ جانے کا پلان کیا جائے گا. جہاں جہاں افغان شہری جو دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ہمارے ہمسائے میں، ان کو ہٹ کیا جائے گا اور بھرپور طریقے سے ہٹ کیا جائے گا. مذاکرات کی ناکامی کی وجہ بھی یہ تھی کہ پاکستان جب ایک جوائنٹ میکنزم مانگ رہا تھا کہ ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ دہشت گرد فلاں جگہ پہ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں یہاں نہ آنے دیا جائے، تو زبانی طور پر تو یہ لوگ مان جاتے ہیں، تحریری طور پر ماننے سے انکاری تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ کابل میں بیٹھے طالبان اگر پاکستان کے ساتھ اس بات پہ ایگری کر لیں کہ ہاں ہم جوائنٹ میکنزم بنائیں گے، تو یہ اعتراف جرم ہے کہ ہاں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے سیف ہیونس ہیں. یہ وہ کرنا نہیں چاہتے. خیر، آگے میں وانا کی صورتحال بھی آپ کو بتا دوں. وانا کے بارے میں نے صبح کے ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہاں پہ کیڈٹ کالج ہے، کیانی صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی یہ کارروائی. محسود اور وزیر قبائل کے لوگ بچے وہاں پڑھتے ہیں. تو ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں پہ آپریشن آن گوئنگ ہے. یہاں کوئی لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 650 افراد موجود تھے. 40 سے زائد یہاں پہ اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں، اور کوئی 525 کے قریب یہاں پہ طالب علم تھے. مختلف اس کے بلاکس ہیں. اس کا داخلی راستہ جو ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے، کل وہاں پہ آ کے ایک گاڑی کو بارود سمیت اڑایا گیا، وہ تباہ کیا گیا. 2 لوگ جو وہاں اندر پھر رہے تھے ان کو تو فوری ٹارگٹ کر دیا گیا نا. 3 اور باقی ہیں. وہ جو 3 ہیں وہ کسی ایک بلاک میں محصور ہیں. جو تازہ فوٹیجز، میں چونکہ آج آپ سے منگل کے دن شام کے وقت مخاطب ہوں، تو تازہ فوٹیجز جو ہم نے دیکھی اس میں کیڈٹس کو میرون کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو کیڈٹس پہنتے ہیں، بلیزر وغیرہ یا ٹریک سوٹ وغیرہ. تو وہ سیڑھیاں لگا کے مختلف بلاک سے کیڈٹس کو، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ گاڑی کی شیلڈ کر کے اس میں انہیں اتار رہے ہیں اور ریسکیو کر رہے ہیں. بٹ اٹس اسٹل آن گوئنگ. فورسز کا ماننا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ہاسٹیج. بٹ یہ جو 3 لوگ اندر ہیں، خدشہ یہ ہے کہ پروبیبلی پچھلے اگر 24 گھنٹوں سے یہ وہاں موجود ہیں تو کلیئرنس آپریشن اس لیے مکمل نہیں ہو رہا. خدشہ یہ ہے کہ پروبیبلی دے آر ہیونگ سم ہاسٹیجز. اور یہ بالکل اے پی ایس جیسا پلان تھا کہ اندر گھسنا ہے، طالب علموں کو یرغمال بنانا ہے اور خون کرنا ہے. یہ ہے ان کا مذہب، یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا اسلام.
اور ان سے جو ہمدردی کرنے والا ہے اس پہ بھی لعنت، اور یہ جو اس طرح کام کرنے والے ہیں اس پہ بھی لعنت۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ معصوم بچے، یہ طالب علم جو اے پی ایس میں ہوا، جو یہاں ہو رہا ہے، یہ کرنے والے اور ان کی ہمدردی کرنے والے وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ کس دین کے ماننے والے ہیں، اور ان سے ہمدردی کرنے والے کس دین کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے یہ، وانا والی صورتحال تو بھی جاری ہے، اور خدشہ یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہاسٹیج نہ ہوں۔ حالانکہ جو ادارے اور باقی رپورٹر ہمارے وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے، طالب علم کو نکالا جا رہا ہے۔ 3 افراد کے شہید ہونے کی ابھی تک اطلاع ہے وہاں سے، اور یہ بڑا پلانڈ آپریشن تھا، اور یہ ساری رات افغان سرزمین سے رابطوں میں بھی تھے۔ یہ جو آڈیو ہے روابط کی، یہ اب پاکستانی حکام کو پبلک کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ وانا کیڈٹ کالج ہے اور یہاں پہ یہ 3 لوگ موجود تھے، ان 3 لوگوں کی یہ آڈیو ہے جو یہ بات کریں کابل میں۔ یہ برملا دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ حرکتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ یہی نہیں، میں نے بنو اور لکی مروت کے حوالے سے بھی بڑی افسوسناک خبریں سنی ہیں کہ وہاں بھی پولیس اسٹیشن اور دیگر جگہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو یہ بیک وقت 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ اور جو لوئر دیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ پاکستانی کھلاڑی نسیم شاہ آپ جانتے ہی ہیں، ان کے گھر کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی، تو تشویش ہوئی کہ شاید یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں تھانہ معیار ہے، وہاں ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ظفر شاہ کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اہل خانہ کے ساتھ حاجی آباد اپنے گھر پہ سو رہے تھے ان کے اہل خانہ، تو رات 1:45 پر فائرنگ ہوئی، اور صبح 8 بجے انہوں نے دیکھا تو حجرے کے مین گیٹ، حجرے کی برآمدہ دیوار اور دروازوں پر گولیوں کے نشانات تھے، شیشے بھی ٹوٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ پولیس نے، لوئر دیر پولیس نے یہ بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ یہ واقعہ بظاہر دہشت گردی تو نہیں، ممکنہ طور پر کوئی اراضی تنازع ہے جس کی وجہ سے صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا دلی، کابل اور وہاں پہ صورتحال کیا بن رہی ہے۔ افغان جو منسٹر ہیں بارڈر اینڈ ٹرائبل افیئرس کے، ان کا نام ہے مولوی نور اللہ نوری۔ ذبیح اللہ مجاہد ان کے ملا ضعیف، ان کا ملا متقی، ان کی پچھلے 8، 10، 15، 20، 25 دنوں کی سٹیٹمنٹس دیکھیں۔ یہ جو مولوی نور اللہ نوری ہے، اس کا 3 دن پہلے بیان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلام آباد جو ہے وہ کھلے تنازع کا شکار ہو جائے گا، یہ خواجہ آصف اور دیگر اپنی ٹیکنالوجی پر فخر نہ کریں۔ اور یہ 16 اکتوبر کو بھی ان کے بیانات آئے کہ کوئی بارڈر نہیں ہے، اٹک تک ہماری سرحد ہے۔ 28 اکتوبر کو خواجہ آصف نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر اسلام آباد کی طرف انہوں نے دیکھا تو آنکھ نکال دیں گے۔ یہ بیان انہیں بڑا ہانٹ کیا تھا۔ 28 اکتوبر اور آج ہے 11 نومبر، اس بیچ میں اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس دوران، اس عرصے کے دوران ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ان کے ترانے ایسے بنے جو پاکستان مخالف ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی کا نام لیے گئے ہیں۔ ان کا ایک ہینڈل ہے خالد زلاند کا، یہ وہ شخص ہے خالد زلاند۔ خالد زلاند دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے، رائٹر ہے، ڈیزائنر ہے، پولیٹیکل انالسٹ ہے، اور یہ افغانستان میں مقیم ہے۔ اس کو جو افغان طالبان کے لوگ ہیں شورا، وہ اسے فالو کرتے ہیں۔ اس نے اپنی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی نومبر 11 کو اسلام آباد کے جو سینٹورس مال ہے اس کی تصویر لگا کے اے آئی اور دکھایا ہے کہ اسلام آباد میں ہم جلد آ رہے ہیں، اور اس کو اس طرح سے نظر آتش کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس نے ٹویٹ کر رکھا تھا خالد زلاند نے، اور یہ ٹویٹ اس نے کیا تھا 6 دن پہلے۔ خالد زلاند نے اس نے کہا تھا کہ قریباً جداً انشاءاللہ، بہت جلد انشاءاللہ اسلام آباد، وہاں بھی اے آئی کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو بابا کوڈا اور جو انڈین اکاؤنٹس تھے جو پاکستان پر حملے سے پہلے وارننگز دے رہے تھے۔ ایگزیکٹ وہی ٹرانسکرپٹ ہے، ایگزیکٹ وہی موڈس اپرینڈی ہے، ایگزیکٹ اسی طریقے سے یہ انٹیمیٹ کر رہے تھے، اور اسلام آباد میں پھر حملہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ بانا کیڈٹ کالج بھی آ جاتا ہے۔ اس بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملا ضعیف تھے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی، انہوں نے بھی، اور امیر متقی بھی سٹیٹمنٹ آئی۔ امیر متقی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ڈیورن لائن ایک خیالی بارڈر ہے، ٹی ٹی پی آپ نہیں روک سکے بارڈر فینس لگا کے، اور دیگر تو ہم کیسے روک سکتے ہیں، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، انہوں نے کل کہہ دیا تھا ملا متقی نے۔ بہرحال یہ جو میں انڈیا کی کہانی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کل، یہ آدتیہ راج کول کا ٹویٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، انہوں نے کل سے دلی والے دھماکے کو، دلی والے واقعے کو اوپن اینڈ چھوڑا ہے۔
اوپننٹ چھوڑ کے یہ کچھ فریم کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ جوڑے ہیں یہ جیش محمد کو. ایک دو ادارے انہوں نے نئے تخلیق کیے ہیں, انصار غزوۃ الہند, یہ میں نے صبح کے ویلاگ میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں. 6 افراد انہوں نے گرفتار کیے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر سے, ہریانہ سے, فرید کوٹ سے. ان کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, عارف نثار, یاسر الشرف, مقصود احمد ڈار, مولوی عرفان احمد جو کہ شوپیاں کے امام ہیں, ضمیر احمد گندربل سے ہیں, ڈاکٹر مزمل المعروف مصائب اور ڈاکٹر عدیل. 6 لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور اس پہ کہانی یہ دلچسپ جو کہ بڑی عجیب ہے کہ جو ہریانہ کی پولیس کی سٹیٹمنٹ جو BBC پہ چھپی ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں ان کے قبضے سے 350 کلو گرام ہم نے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا. جو جموں و کشمیر مقبوضہ کی پولیس ہے وہ کہتی ہے 2900 کلو گرام مواد ہم نے برآمد کیا. اب بندہ پوچھے 2900 kg ایمونیشن یا ایکسپلوسو مٹیریل ہے تو جیب میں ڈال کے نہیں لایا جا سکتا. ٹرک چاہیے, بہت بڑے بڑے ٹرک چاہیے, اور وہ کیسے آ جا سکتے ہیں. یہ دلی دھماکے کو جو جموں اینڈ کشمیر, ہریانہ, فرید کوٹ میں ڈاکٹرز اور امام پکڑے ہیں اور ان سے جو دھماکہ خیز مواد پکڑا ہے اس سے جوڑے ہیں, اور یہ جیش محمد اور انصار غزوۃ الہند والی جماعتوں کے ساتھ جوڑ کے تانے بانے پاکستان سے کنیکٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امت شاہ کی قیادت میں آج ہی ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ تعین ہم کر رہے ہیں. ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ وہ دھماکہ خیز مواد کیسا تھا, CNG سلنڈر تھا یا کچھ اور تھا. پہلے پولیس نے کہہ دیا, جو دہلی پولیس کا کمشنر تھا, میں صبح کے ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں, لیکن پھر مودی بھوٹان جاتے ہیں, وہاں جا کے ہوا دیتے ہیں کہ وہاں ہم تعین کر رہے ہیں اور چھوڑیں گے نہیں, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آدتیہ راج کول کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں, اس نے تو سیدھی سیدھی بات کر دی کہ ریڈ فورٹ پہ جو اٹیک ہوئے نئے دلوں میں یہ تو فدائین نے اٹیک کیا ہے. اس نے وہ لکھا ہوا ہے, ٹاپ سورسز نے مجھے بتایا. یہ آپ کو پتہ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈیپ ہے, یہ تجزیہ نگار اور ہمیشہ ان کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ریڈ فورٹ میں جیش نے اس کا انتخاب کیا لال قلعے کا, اور یہ سٹیٹمنٹ دینی تھی انہوں نے کہ ہم انڈیا کے نیشنل کیپٹل کو ہٹ کر سکتے ہیں. یہی نہیں بلکہ پھر ANI اور دیگر جو ان کی ایجنسیاں ہیں وہ مودی, امت شاہ اور دیگر کی سٹیٹمنٹ جاری رکھتے ہیں. وہاں ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ جو دلی میں ہوا اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہو رہا ہے, پاکستان اس کے پیچھے. یہاں پیرلل اس سے پہلے کہ پاکستان اس پہ کوئی ریئیکٹ کرے, پاکستان کو اسلام آباد میں ایک حملے کی زد میں مبتلا کیا جاتا ہے, وہاں وانا میں کیڈٹ کالج میں مبتلا کیا جاتا ہے, بنو اور لکی مروت سے افسوسناک خبریں آتی ہیں, اور انہی کے اکاؤنٹس کہتے ہیں جی ہم لاہور, اسلام آباد میں سلیپر سیل بھی ایکٹیو کر رہے ہیں. اس لیے میں کنکلوڈ کروں گا کہ وی آر ناٹ اباؤٹ ٹو گو ان ٹو دا وار, وی آر ان وار. ہم جنگ میں ہیں. کیا فل اسکیل جنگ سے حل نکلے گا یا کچھ اور ہمیں اختیار کرنا پڑے گا؟ صورتحال ٹرکی ہے, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے حکمران جو ہیں انہیں 27ویں ترمیم کی جلدی ہے اور وہاں وہ مصروف ہیں. میں اس کے فالو اپ میں آپ کی خدمت دوبارہ بھی حاضر ہوں گا, لیکن جو دہلی کا دھماکہ ہے اس کے اوپر میں 4 سوال چھوڑے جا رہا ہوں دیکھنے والوں کے لیے. وہ سوال یہ ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کیسے. دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ یہ گاڑی میں دھماکہ خیز مواد لگا تھا یا بم لگا تھا, اس کی نیچر کیا تھی, اور فیول ٹینک پھٹا یا CNG کا بلاسٹ تھا, اس کا جو سلنڈر ہوتا ہے, اور پھر کار میں جو سوار شخص تھا اس کے حوالے سے میڈیا نے تو رو رو کے کہہ دیا کہ مسلمان تھا, فرحان نام تھا اس کا. کیا ادارے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ اور پولیس کا واضح بیان کیوں نہیں ہے؟ پولیس کا شام تک جو بیان تھا ستیش گولچا کا, ستیش گولچا کون ہے؟ دلی پولیس کمشنر, وہ اپنے بیان سے پیچھے کیوں ہٹا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ پلاٹ بنا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.